نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دلی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد میں ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے. قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہ انکار نہ کرے جب اسے بلایا جائے. اس وقت گواہ کے انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی، تو گواہ کا انکار کرنا جائز نہیں. جب اسے بلایا جا رہا ہے، طلب کیا جا رہا ہے، تو اسے حاضر ہونا ہے. کیونکہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک گواہی حدود و قصاص کی، ایک گواہی حقوق کی، اور ایک گواہی شرعی. ان تینوں کے مابین فرق ہے. گواہی جو حدود و قصاص کی ہے، اب اس کے پاس گواہی تو ہے، اب اس پر اختیار ہے، چاہے تو آگے گواہی دے چاہے تو نہ دے، کہ حدود و قصاص ہے نا، شرعی حد لگے گی نا اس پر، اس وجہ سے. ایک ہے حقوقی گواہی، جب بھی طلب کی جائے گی فوراً اسے حاضر ہو کر اسے بتانا ضروری ہے. حقوق کی گواہی تو فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ گواہ انکار نہ کرے جب اسے بلایا جائے. اس سے گواہی حقوق کی گواہی مراد ہے کہ طلب پر گواہی دینا لازم ہے. تیسری اور آخری گواہی کون سی؟ فرمایا وہ شرعی گواہی ہے. مثال کے طور پر کسی نے چاند دیکھا رمضان المبارک کا، شوال کا، اب اس پہ یہ شرعی گواہی لازم ہے کہ بغیر بلائے اسے دے دے، بغیر بلائے اعلان کر ہاں میں نے چاند کو دیکھا. یہ شرعی گواہی ہے. تو فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا، اور انکار نہ کریں یہ کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، سستی کا کام نہ پیش کریں، کاہلی سے کام نہ کریں. جس طرح وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء انکار نہ کریں، اس طرح فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا، اب سستی کاہلی نہ کریں، یعنی یہ سوچے کہ یہ چھوٹا کام ہے، مسئلہ نہیں ہے، لکھو نہ لکھو برابر ہے. فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا، جس طرح وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء اس طرح وَلَا تَسْأَمُوا، نہ تم سستی کرو. أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، یہ کہ تم لکھاؤ چھوٹی چیز یا بڑی چیز کو ایک معلوم مدت تک، کیونکہ اگر چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا ہے، جب لکھوایا جائے گا تو سیو ہو جائے گا، پھر انکار کی گنجائش نہیں. اس وجہ سے اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں. کوئی نہ سے چھوٹا ادھار کا معاملہ ہے 1000-2000 کا، چلو نہیں لکھواتے، نہیں، اس کو بھی لکھوا لو، سیو کر لو کہ رب کے یہاں قانون برابر ہے. ذالکم اقسط عند اللہ، فرمائیے بہت زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک. جب انصاف کی بات ہے تو اس کا مطلب اس میں مسلمانوں کے لیے بھلائی بھلائی ہے. واقوام للشہادہ، اور بہت زیادہ قائم ہونے کے اعتبار سے بہترین ہے گواہی کے. للشہادہ، گواہی کے لیے اس کا قائم ہونا، اور یہ اس کے لیے یہ عمل بہت بہترین ہے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، اور ادنا یہ ہے یہ کہ تم تجارت کے حوالے سے جو حاضر تجارت ہے، لین دین والا معاملہ ہے، جو تم نقد کر رہے ہو، تجارت حاضرہ، تو اس میں یہ ہے کہ اگر تم نہیں لکھواتے تدیرونہا، جو تمہارے درمیان گھومتا ہے، گول ہوتا ہے، آس پاس ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، بینکم، تمہارے درمیان، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، پس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اسے لکھو. نقد معاملہ ہے، کیونکہ جب بتایا نا صغیرن و کبیرن الی اجلی، چھوٹا ہو یا بڑا ہر حال کو اس کو لکھ لیا جائے. تو اب ذہن بات آئی
کہ جب لکھا جائے گا تو پھر کیا ہر شے کو لکھنا ہے؟ تو فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ شک اور تردد والا معاملہ ہے جب ادھار کی صورت ہوگی تو فرمایا اس صورت میں اسے لکھا جائے الا تکون تجارتاً ادنا اللہ ترتابو، قریب یہ کہ بہت زیادہ ادنا قریب یہ کہ اللہ ترتابو، یہ کہ تم یعنی جو معاملہ کر رہے ہو اسے تم لکھوا رہو، یہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بھول چک ہو سکتی ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، مگر کب لکھوانا چھوڑا جا سکتا ہے؟ فرمایا الا تکون تجارتاً حاضرہ، مگر یہ کہ جب تجارت حاضر ہو، نقدی تجارت نہ لکھو، اس میں کوئی حرج نہیں، فلیس علیکم جناح۔ تو اب نقدی تجارت ہے، اگر اسے چھوڑا جاتا ہے تو اس میں لکھوانے کو حرج نہیں، کیونکہ وہ تو بائیں نے پیسے دیے، مبی حوالے کر دی اور مشتری نے اس رقم کو لے لیا، بات ختم ہو گئی نا، اب تو آگے کوئی مزید تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تکتبوا، اسے لکھوانے کی کوئی حاجت نہیں۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور تم گواہ بناؤ جب تم آپس میں لین دین کرو، جب آپس کے معاملات ہو تو اس صورت میں گواہ بنا لو۔ اب گواہ بنا لو تو اس کا فائدہ وہی ہوگا جو پیچھے گزر چکا، چاہے لین کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں جب تم ایک دوسرے کے حوالے سے گواہ بنا لو گے تو اس میں تمہارے لیے آسانی۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور فرمائے نہ ضرر پہنچے لکھنے والوں کو اور نہ گواہ کو، گواہ اور لکھنے والوں کو ضرر نہ پہنچے۔ اب ذرا صورتحال ہمارے سامنے ہے، آپ سوچیں، غور و فکر کریں کہ گواہوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، لکھنے والوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن واضح اللہ رب العزت نے فرما دے ولا یضار کاتب ولا شہید، کہ لکھنے والا جو لکھ رہا ہے اس کو ضرر نہ پہنچایا جائے، اس طریقے سے گواہ جو گواہی دینے آئے اس کو بھی ضرر نہ پہنچایا جائے، ورنہ کتنا بڑا جرم ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں جانب اشارہ ہے، کیونکہ اہل عرب جب معاملہ کرتے تو کاتب کو بولتے لکھو، اب کاتب بولتا میں کہیں اور مصروف ہوں یا میں کسی اور کے کام میں لگا ہوں تو اس پہ سختی کرتے، کہتے تجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے، تو کاتب ہے لکھنے والا ہے، تو کیوں منع کرتا ہے؟ جب تجھے اللہ نے حکم دیا، رب نے حکم دیا، تو منع کرتا ہے، اس پہ سختی کرتے، ڈانٹ ڈپیٹ اور غصے سے پیش آتے۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ولا یضار کاتب، کاتب پر سختی نہ کی جائے، کاتب کو ضرر نہ پہنچایا جائے، کیونکہ اگر اس کے اور بھی کام ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کام میں لگا ہوا تو اس کو وہ بھی کام کرنے دیا جائے جو کام کر رہا ہے۔ رب کی طرف سے حکم ہے لکھواؤ تو لکھواؤ، اس شخص کو جو فارغ بھی ہو، لکھنے کا اہل بھی ہو، اسے لکھوایا جائے۔ اب وہ بیچارہ خود کسی کام میں لگا ہوا ہے، تم اسے تنگ کر رہے ہو، فرمایا لا یضار کاتب ولا شہید۔ وَإِن تفعلوا، اور اگر تم نے یہ کام کیا زبردستی اسے لکھوانے کے در پہ ہوئے، یا پھر گواہ جو حاضر ہے اس پہ تم سختی کر رہے ہو، تو اگر تم نے ایسا کیا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہارے لیے فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ گاری والا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب گواہ کو تنگ کرنا، گواہ کو گواہی سے روکنا، فسوق بکم، میرے رب نے فرما دیا یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ گاری والا کام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اصل بات ہی یہی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ تعلقات ہیں نا انسان کے بندوں کے ساتھ، بندوں کے رب کے ساتھ، رب کے بندوں کے ساتھ، یہ تین قسم کے ہیں۔ پھر ایک کی الگ الگ کیٹیگری، مثال کے تو اللہ کا بندوں سے تعلق، تو اس نے یہ تعلق ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دینی دنیائی معاملات سکھائے تاکہ یہ دنیا کے چکر میں بندہ دین کو خراب نہ کر دے، برباد نہ کر دے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا بندوں کا رب سے تعلق، فرمایا جس طریقے سے معاملات صاف رکھنے کا حکم ہے اس طرح رب کا تعلق بھی بندے سے صاف ستھرا ہونا چاہیے، اپنا تعلق اپنے رب سے صاف ہو۔ اسی طریقے سے بندوں کا بندوں سے وہ کیا ہے، فرمایا رب عز و جل اتنا بڑا کریم رحیم، صبح شام نعمتوں کا نزول فرما رہا ہے، حالانکہ ہم اس کی بہت زیادہ ناشکری کرتے ہیں، بہت زیادہ نافرمانی والے کام کرتے ہیں، تو کیا وہ ہم سے اپنی رحمتیں روک لیتے ہیں، نعمتوں کو روک لیتے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں۔ فرمایا جس طرح وہ رب ہو کے نعمتیں نہیں روکتا، تو اسی طرح بندوں کے آپس کے جو معاملات ہیں، کچھ ذرا بہت غلطی بلتی ہو جائے اور اس صورت میں بندہ تعلقات قطع کر دے، فرمایا اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ تمہارا بندوں کا بندوں سے تعلق ہے، تو رب کی رحمت کو یاد رکھتے ہوئے آپس کے تعلق کو قطع نہ کرو، مل جل کر رہنا پسند کرو۔ واتقوا اللہ، فرما کے اشارہ کر دے تینوں تعلقات میں رب سے ڈرو، یہ تینوں تعلقات کے معاملات ہیں، فرمایا اس سے رب سے ڈرتے رہو، کیونکہ عبادات جو ہے یہ پھر بھی آسان معاملہ ہے، لیکن معاملات جو چلتے ہیں نا، لین دین، یہ بہت مشکل چیز ہے، بہت مشکل۔ فی زمانہ ہر بندہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طور طریقے کے مطابق جو ہے وہ
اپنا نفع حاصل کرنے کے در پہ ہے۔ کئی ایسے افراد کو دیکھا کہ سودے پر سودا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جس سے کچھ لین دین ہوا، تیسرے کو پتا چلا، اس نے ڈائریکٹ ہونر کو فون کر دیا کہ تیرا یہ مال بیچے اتنے کا کم میں بیچے تو نقصان پہ جا رہا ہے، آجا مجھے دے دے۔ کتنا بڑا جرم ہو گیا کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا، سودے پہ سودا کرنا۔ ہمارے یہاں بہت آسان ہو گیا، وہ سمجھ رہے میں حلال کما رہا ہوں، ابھی یہ بھی حلال ہو گیا۔ بتائیں یہ کیا علام کی صورت، یہ حلال کیسے بن گیا؟ اس میں حلال کی کون سی صورت نظر آ رہی ہے؟ مگر یہ بھی حلال ہو گیا۔ دھوکے سے، فراڈ سے، صحیح ہے، کسی کا معاملہ خراب کرنا اور اس رزق کے اندر برکت تلاش کرنا۔ اسی طریقے سے شادی حال وغیرہ دیگر سارے معاملات ہیں، سب خرافت کے اڈے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ کہ وہاں پر ناچ گانے تماشے اور بے حیائی خرافات، غلط ملت، نہ جانے کیا کیا، یہ میوزک وغیرہ، یہ وہ کون پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ہال کا مالک، لون کا مالک۔ اب اس سے پوچھا جائے بتاؤ یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ شرعی اعتبار سے جائز ناجائز؟ مسلمان ہے، سمجھتے تو ہے اس بات کو ناجائز، تو پھر اس پر جو کمائی ہو رہی ہے وہ جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ معاملہ تو ہے، پکڑ تو ہے اس کی، کیونکہ جب وہ ہال چلا رہا ہے، لون چلا رہا ہے، اس قسم کے معاملہ چلا رہا ہے، کوئی پارٹی آئے گی کہاں ہاں فلاں تاریخ کو بچہ ہے، بچی کی شادی ہے، تاریخ بک کرے آپ، اس نے بک کی، ٹھیک ہے، بکنگ اوکے، کہاں اچھا کیا ساتھ ساتھ دیا جائے گا؟ اب وہ کہے گا ہمیں میوزیم میں جو ہے نا میوزک چاہیے، ناچ گانا، ہال والا لکھے گا ہاں ہم دے رہے اس کو، دے رہے تو گناہ تو اس کو خود پیش کر رہے ہیں، زنا والے کام خود پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بے شمار کمائی۔ اسی طریقے سے نائی کا معاملہ دیکھ لیں آپ، نائی جو ہے اگر وہ بال کاٹتا ہے صحیح، مونچھیں کاٹتا ہے صحیح، لیکن داڑھی پر آ گیا، داڑھی جیسے کاٹے گا ایسی کمائی حرام ہو گئی، یہ کمائی جائز نہیں، کیونکہ یہ داڑھی کاٹنا ہی ناجائز ہے، تو جو ناجائز کام کے وہ عوض اجرت لے رہے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، پھر حکم لگ گیا اس پہ، اس کی کمائی مشکوک ہو گئی، حرام ہو گئی، ناجائز ہو گئی۔ ہاں یہ بال کاٹے، مونچھیں کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، داڑھی پر جہاں بات آئے گی تو وہاں ایسی کمائی خراب ہو گئی۔ تو یعنی یہ تو دو تین مثالیں، بے شمار اس قسم کی باتیں۔ پیور رزق حلال ہے نا، اتنی برکت والا، اتنی برکت والا ہے، میرا اور آپ کا گمان اس جگہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پیور رزق حلال، بغیر فراڈ، بغیر دھوکہ، اسی میں برکت ہے، اصل برکت اسی میں ہے۔ اگر اس کے اندر نقصان بھی ہو رہا ہے تو وہ نقصان کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم عام طور پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اتنا مختصر، باقی فائدہ ہی فائدہ۔ لیکن حلال کی صورت بندہ اپنائے تو صحیح۔ آج کل تو سوچ و سمجھ یہ ہے کہ ایک بلڈنگ ہے تو دوسری بھی ہو جائے، دوسری تو تیسری بھی ہو جائے، یہ سلسلہ رکنے والا ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر تھا ایک ہوئی نا، سکون سے بیٹھ کھا پی عیش کر، بس زندگی کتنی ہے 60 سال، اس کے بعد تو جانا ہی جانا ہے، کیا ضرورت پڑے اتنی لمبی لائنیں لگائیں؟ اس سے بہتر جو کما وہ حلال کما، تھوڑا کما، برکت والا کما، آخرت میں سوال جواب سے بچ جائے گا، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اصل سارے معاملات میں خوف الہی سب سے بہترین ہے، کیونکہ جس کو خوف الہی نصیب ہوا نا اس کے سارے معاملہ درست ہو گئے، سب کی سب چیزیں بہتر ہو گئی۔ جس سے خوف الہی نصیب ہوا سارے معاملہ درست ہو گئے۔ اسی وجہ سے جب اس آیت مبارکہ کا اختتام ہوا تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تاکہ خوف خدا بندہ اپنائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس آیت کا اختتام تقوی، پرہیزگاری اس پر ہوا کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ۔ آپ دیکھیں 3 ہفتوں سے ہمارا درس جاری ہے، آج اس آیت کو مکمل کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت۔ اب سب سے بڑی آیت کس پر نازل ہوئی ہے؟ وہ کس مسئلے پر؟ فرمایا لین دین کے معاملات پر۔ اب سوچیں یہ معاملات والا معاملہ کتنا سنگین ہے۔ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اسی کے اندر سب سے بڑی آیت یہی آیت مبارکہ جو لین دین کے معاملات کے اوپر ابتدا سے انتہا تک ساری آیت، جیسے آپ نے سماعت کی، تفسیر وغیرہ ساری بالکل معاملات کے اوپر ہے۔ بس آخر میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، سب بیان کرنے کے بعد اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھایا تمہیں اللہ نے، یہ سارا معاملہ تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تمہیں سارا معاملہ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، لہٰذا تم احتیاط کرو، اللہ سے ڈرو اور ان معاملات کو سیکھو۔ اب دکان کھول لی، اس کو پتہ ہی نہیں حلال کیا حرام کیا،
زکوٰۃ کی باری ہے، فرض ہے، فرض، اس کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ نکالنی کیا ہے، اندازے سے نکال لی۔ کتنا بڑا بے وقوف شخص ہے یہ، اندازے سے زکوٰۃ نکالتا ہے۔ شریعت نے جو پھر یہ کرنا رکعتیں بھی اندازے سے پڑھ لے، زہر کی، عصر کی، مغرب کی، اندازہ ہے ہی نہیں۔ جو شرعی احکام ہے، جو لازم کیے گئے، جس کا فیصد بتایا گیا، جس کی تعداد بتائی گئی، اس پر اندازہ نہیں چلتا۔ اندازہ کس پہ چلتا ہے؟ جس کی تعداد متعین نہیں، جس کو معین نہیں رکھا گیا، تمہاری بس پہ رکھا۔ مثال کے طور پہ نفل ہے، 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، پڑھتے رہو جتنی پڑھنی ہے۔ جہاں اندازے کا واسطہ ہی نہیں ہے وہاں اندازہ کہاں لگا رہے ہو؟ یہ تو پھنسنے والا کام ہے بہت زیادہ۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ ساری بات اللہ نے تمہیں سکھائی کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب جو بھی تمہیں کرنے کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر تمہارے کام سے باخبر ہے، اسے معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو، لہٰذا ہونا یہ چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عالم کون؟ عالم سے کیا مراد ہے؟ درس نظامی؟ عالم سے کیا مراد ہے؟ جو جامعہ کے چکر لگائے، بیگ اٹھا کے جائے، وہاں پہ پڑھائی کرے؟ علم رکھنے والا، جس کے پاس جو علم ہے وہ۔ فرمایا وہ عالم کون؟ فرمایا عالم وہ ہے، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ عبداللہ بن سلام۔ پوچھنے والا کون ہے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کہ عالم کون ہے؟ فرمایا جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو جائے، جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو۔ اور فرمایا یہ علم در حقیقت علماء کے سینے سے نکلنے والی کون سی چیز ہے؟ علم جو ہے علماء کے سینے میں ہے نا، فرمایا یہ سینے سے جب نکلتا ہے تو نکلنے والی وہ کون سی چیز ہے جو عالم کے سینے سے علم کو نکال دیتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا طمع، لالچ، یہ بہت بری شے ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، جب لالچ سماتی ہے نا، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہاں بھی ہاتھ مارو، یہ بھی ہاتھ مارو، پھر وہ بندہ حلال حرام میں تمیز بھول جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص اس حوالے سے آیا، ہال کی بکنگ کے حوالے سے، یہ تازہ تازہ مسئلہ، اسی وجہ سے یہاں کو ذکر بھی کر دیا، اتفاق اس حوالے سے بات بھی آ گئی۔ تو وہ اسے 5 سال کے اگریمنٹ پہ اسے وہ چیز حاصل کرنی تھی، 5 سال کا اگریمنٹ۔ آپ کو سمجھ جائیں کہ اب وہ مشہور معروف جگہ پر ہو اور بینکیوں کو ہو، اس کا ایک پروگرام کا کرایہ 2-2.5 لاکھ روپے ہو، ایک پروگرام کا، تو 5 سال کا کرایہ کتنا بنے گا؟ ایگریمنٹ طے ہو رہا ہے۔ اب وہ آیا مجھ سے مشورہ کرنے، جو ایگریمنٹ طے کرنے والا خود مالک ہے، یعنی جو عن قریب مالک بننے والا ہے، اس چیز کو خریدنے والا ہے۔ تو میں نے اس سے چیدہ چند باتیں کی نا، تو وہ بھی کافی سلجھا ہوا، سمجھدار، دیندار۔ اس نے کہا ہاں یہ تو ہوگا، یہ باجے بھی دیے جائیں گے، یہ میوزک کا سسٹم وہ بھی ساؤنڈ حوالے کیا جائے گا کرائے پر۔ اور میں نے کہا اگر خلط ملت کا سلسلہ ہوا، آپ کو پتہ ہے، اور وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے یہاں گیدری نسی کے لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد تمام مل جل کے بیٹھتے، آپ کیا کہیں گے؟ منع کریں گے؟ کام منع ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام ہی ایسا ہے، شادی میں اب جو آ رہا ہے وہ پروگرام بنا رہا ہے، ہم اس کو کیسے منع کریں گے؟ تو میں نے کہا آپ کی طرف سے اجازت ہوگی؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا اجازت ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اللہ رب العزت واضح فرماتا ہے گناہ گاری اور زیادتی میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ تم تو اپنی جگہ اسے دے رہے ہو، حرام کام بالکل حرام، سری حرام کام ہو گئی تو ناجائز ہو گیا۔ گانے بجا رہے اس کو بولو کہا بتا، میں نے اس سے کہہ دیا بتا گانے بجانا جائز ناجائز، سننا جائز ناجائز، کہتا ہے حرام ہے۔ تو میں نے کہا تو اسے خود دے رہا ہے بجا، اور اپنے اوپر حرام اس کے لیے حلال کروا رہے ہیں، الامان والا فیس۔ یقیناً اس نے توبہ کی، کہا نہیں اس کام میں نہیں پڑھنا، فوراً جو ہے اس عمل سے باز ہے۔ کہیں ایسے لوگ بھی ہوتے جن کو نصیحت کام آ بھی جاتی ہے، آپ دیکھیں نا، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، واضح طور پہ قرآن مجید میں رب کا ارشاد ہے کہ نصیحت کرو، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایمان والوں کو، جس کے اندر ایمان کی حرارت ہے وہ سنتا ہے، احتیاط کرتا ہے، اور جس کے پاس ہے ہی نہیں معاملہ ایمانی حرارت کا، معاملہ ہی نہیں ہے، وہ سنتا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایمانی حرارت کا مسئلہ ہوتا تو معاشرے سے سارے دنگے فساد گناہ گاری والے کام ختم ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ میت کو اپنے کندھے پہ رکھ کے، جنازہ کو رکھ کے وہ قبرستان تو پہنچا رہے ہیں، لیکن کیا بات ہے اثر نہیں ہو رہا؟ تو یہی ساری بات ہے۔ آپ یقین کریں وہ بندہ باز آ گیا، کہا نہیں مجھے نہیں کرنا، بولا آج رات کو اس کا فون آنا، لیکن آنے کو آیا ہے تو دیکھ لیں گے، مجھے یہ کام نہیں کرنا، انکاری ہو گیا اس کام سے۔ تو یہ ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں لقمہ حلال نصیب فرمائے، لقمہ حرام سے محفوظ، ہمیں بھی ہمارے نسلوں کو بھی، اور جو شک و شبہ والے کام کاج یہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جو قرآن مجید کے احکام اس آیت مبارکہ میں
جو بیان ہوئے بالخصوص ہمیں ان تمام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جن بندوں نے شرکت کی سب کے حاضر قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین۔